اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں جو الیکشن ہوا، مشینوں کی گڑبڑی اور بی جے پی کی دھاندلی، گھپلے، گھوٹالے سب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب گزشتہ کل راہل گاندھی نے مہا وکاس اگھاڑی کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس میں راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہا کہ مہاراشٹر میں انتخابات پوری طرح فرضی اور غلط ہوا ہے، الیکشن کمیشن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر بڑا حملہ کر دیا۔ اب راہل کے الزام پر الیکشن کمیشن کا ری ایکشن سامنے آیا ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تحریری لکھت روپ سے جواب دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 5 مہینوں میں 32 لاکھ ووٹر کیسے شامل ہوئے؟ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ 5 مہینوں میں 32 لاکھ ووٹر کیسے آ گئے؟ پچھلے 5 سالوں میں اتنے لوگ شامل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی ووٹر لسٹ اور ووٹنگ پیٹرن کا جائزہ لیا اور نوجوانوں کو جمہوریت کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت پر راہل گاندھی نے زور دیا اور بتایا کھل کر کے مہاراشٹر میں جو بھی انتخابات اور اس کا جو رزلٹ آیا ہے پورا فرضی اور پوری طریقے سے غلط ہے۔ یعنی راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر کی سیاست اور راجنیتی جو انتہائی گھٹیا اور نیچ لیول پر پہنچ گئی ہے، بالکل گٹر لیول پر، گندگی، یعنی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا جا رہا ہے، سیکولرازم کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور اب مہاراشٹر میں آپریشن ٹائیگر شروع ہو گیا۔ یعنی بے شرمی اور بے غیرتی دیکھیے کہ پارٹی پھوڑی جا رہی ہے، پارٹی کے ودھائکوں کو ڈرا کر دھمکا کر یا خرید کر اپنی پارٹی میں لایا جا رہا ہے، اور اس نیچ آپریشن کو آپریشن ٹائیگر کا نام دیا جا رہا ہے۔ خیر، ابھی خبر آ رہی کہ آپریشن ٹائیگر کا پہلا اثر سامنے آیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے کے 6 MP ممبر پارلیمنٹ شندے کے ساتھ جا سکتے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ بال ٹھاکرے کی یوم پیدائش پر منعقدہ پروگرام میں یہ ارکان اسمبلی غیر حاضر رہے ہیں۔ تو قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے اور مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے شندے دھڑے کا دعویٰ ہے کہ ادھو سینا کے 6 MP جلد ہی ہماری شیو سینا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل، جی ہاں، یعنی
7 فروری 2025 کو بعد نماز عشاء ہندوستان کا ایک تاریخی قدیم شہر جسے دار السرور اور مدینۃ الاولیاء ولیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، تاریخی شہر برہان پور میں مدرسہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شاندار اجلاس لوہار منڈی میں گیٹ کے پاس تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں جہاں تک دیکھو سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ مجھے وہاں پر مقرر کے طور پر، مقرر خصوصی کے طور پر، مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، اور مولانا علیم اللہ صاحب اشاعتی سابق ناظم مدرسہ فیض العلوم کی صدارت تھی، اور حضرت مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی کی زیر سرپرستی یہ اجلاس عام منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں صرف میری ہی تقریر رکھی گئی تھی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور 1.5 گھنٹہ میں نے تفصیلی بات کی، تعلیم کی اہمیت، بچوں کی دینی اسلامی ایمانی تربیت کیسے کی جائے اس پر بات چیت کی، اور ایسے ہی ملک کے موجودہ حالات پر تھوڑی بات کی، اور پھر اصل یہ کہ مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو 300 سال پرانی مسجد ہے، چھوٹی مسجد تھی، اب اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، اس کو بڑا کیا جا رہا ہے، اسے بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے مجھے بلایا گیا تھا۔ الحمدللہ مسجد کی تعمیر کی اہمیت پر میں نے کھل کر گفتگو کی، اور اس کا اثر رب العالمین نے اس طریقے سے فرمایا کہ وہیں پر مزدوروں کی بستی اور مزدوروں کا علاقہ، اور لاکھوں روپے لوگوں نے چندہ دیے ہیں اور اپنے نام لکھائے ہیں، کیش بھی دیا، سیمنٹ کی بوریا، کئی ٹن سلیا، ریتی، گٹی، بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر مدد کی ہے۔ میں ابھی مزید آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اب مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وسیع اور بڑا کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ باقاعدہ اس میں چندہ دے، اپنے مرحوم ماں باپ یا رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے چندہ دے۔ مسجد کے چندے میں زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ نہیں چلتا، عطیہ، ہدیہ اور فی سبیل اللہ اللہ کے اس گھر میں دیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ باقاعدہ کانٹیکٹ کریں۔ خیر، گزشتہ کل برہان پور لوہار منڈی کے لوگوں نے اور جوانوں نے بڑے پرجوش انداز میں اور بڑے جوشیلے انداز میں میرا سواگت کیا، پھولوں کی برسات کی۔ میں اس محبت پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سومرا نے بتائی ہے کہ گجرات انتظامیہ نے ایک متنازع، ایک ووادت، ایک گھٹیا قدم اٹھاتے ہوئے بیٹ دوارکا علاقے میں واقع بالاپور، ایک علاقہ ہے بالاپور گاؤں میں، وہاں مذہبی عمارتوں کو گجرات انتظامیہ نے منہدم کر دیا، گرا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بالاپور میں مسجد، مزار اور قبرستان سمیت 21 عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ مذہبی برادریوں کے لیے متبادل حل فراہم کیے بغیر مذہبی مقامات کو منہدم کرنا یہ ناانصافی ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ انتظامیہ نے، حکومت نے ان عمارتوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وہ سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے دائرے میں آتی تھی۔ گجرات ہائی کورٹ میں بیٹ بھڈیلا مسلم جماعت ٹرسٹ کی طرف سے دائر درخواست کو خارج کرنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے انہدامی کارروائی کر دی گئی۔ مسلم فریق نے عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ مذہبی عمارتیں وقف بورڈ کی ملکیت ہیں جو مسلمانوں کی مذہبی جائیدادوں کی نگرانی کرتا ہے۔ تاہم عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انتظامیہ کو انہدامی کارروائی کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مذہبی عمارتوں کے انہدام کے بعد پورے علاقے میں صورتحال بگڑ چکی ہے، کشیدہ ہے۔ علاقے میں بڑے پیمانے پر احتجاج، آندولن اور بد امنی پھیل گئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے مذہبی مقامات کے مسماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس قدم کو گجرات حکومت کا وسیع تر انسداد تجاوزات مہم کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھوپیندر پٹیل کی قیادت میں ریاستی حکومت نے پورے گجرات میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم
چھیڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات صرف مسلمانوں کی بھوپندر پٹیل کو نظر آتی ہے یا اوروں کی بھی نظر آتی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اور ناپاک بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک میں، ون نیشن ون الیکشن، یعنی کوشش ہے کہ الیکشن کو بھی ختم کر دیا جائے اور پھر وہی ہٹلر شاہی، تانا شاہی اور بادشاہت لایا جائے، جمہوریت سیکولرازم کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب رام ناتھ کووند جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ ہے، ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، انہوں نے ون نیشن ون الیکشن کے بارے میں کہا کہ اس سے، یعنی اس قانون سے ون نیشن ون الیکشن اگر آ جاتا ہے تو ملک میں تبدیلی آئے گی اور ملک میں ترقی ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ حکومت کی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن اسے عوام کے حقیقی کام کرنے کے لیے 3.5 سال ہی ملتے ہیں، عوامی مفاد میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، کانپور کے دورے کے دوران جمعہ کو ایک پروگرام میں رام ناتھ کووند نے ون نیشن ون الیکشن کو ملک کے لیے بہتر بتایا۔ ناظرین، مہاراشٹر کی سیاست میں جو کھلبلی مچی، کچھ ادھو ٹھاکرے کے ایم پی غیر حاضر تھے، جس کو لے کر سیاست گرما گئی ہے، لیکن اروند ساونت کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام ممبران پارلیمنٹ، ہم تمام خاصدار ایم پی کہیں نہیں جا رہے ہیں، شیر اب بھی زندہ ہے۔ ادھو کے وفادار 8 لیڈر اروند ساونت کے گھر جمع ہے۔ سیاسی حلقوں میں صبح سے ہی یہ گونج رہی ہے کہ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے 6 ارکان پارلیمنٹ پارٹی سربراہ ادھو ٹھاکرے کو چھوڑ کر ایک ناتھ شندے کی شیو سینا میں شامل ہو جائیں گے۔ صرف 5 گھنٹے کے اندر ٹھاکرے دھڑے کے تمام ممبران پارلیمنٹ نے متحد ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایم پی اروند ساونت نے کہا کہ ہم سبھی 9 ایک ساتھ ہیں اور ہمیشہ ادھو ٹھاکرے کے ساتھ رہیں گے، شیر اب بھی زندہ ہے۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب سپریا سولے نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر نہ کرائے جائیں، بلکہ بیلٹ پیپر پر الیکشن کرائے جائے اور EVM کو بند کیا جائے۔ انہوں نے الیکشن انتخابی عمل میں شفافیت، پاردرشتا پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات بیلٹ پیپر پر کرائے جائیں اور EVM کا استعمال بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر لسٹ، انتخابی نشان اور پارٹی کی تقسیم جیسے معاملات جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سپریا سولے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مہاراشٹر میں ووٹرز کی تعداد میں اچانک اضافہ کیسے ہو گیا؟ ہم ووٹر لسٹ مانگ رہے ہیں، وہ دی جانی چاہیے۔ اس موقع پر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، شیو سینا، ادھو ٹھاکرے گروپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ یعنی خیر، اب سپریا سولے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں، مہاراشٹر کے الیکشن میں BJP نے بڑی گڑبڑی کی ہے، بڑا گھوٹالا کیا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اروند کیجریوال نے اپنے تمام امیدواروں کو، عام آدمی پارٹی کے تمام امیدواروں کو جیت کا یقین دلایا ہے۔ کیجریوال نے کہ ہم ضرور جیتیں گے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دلی اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ووٹوں کی گنتی کا نہیں ہے، بلکہ ووٹ تو گنے جائیں گے، مگر ووٹ گنے جانے سے پہلے جو مشینوں میں گڑبڑی کی جاتی ہے، اس کے لیے سخت انتظامات، سیکورٹی، سرکشا کا ہونا چاہیے، اور BJP کسی بھی طریقے سے EVM میں گڑبڑ کر کے کامیاب ہو رہی ہے، ایسا تمام ہی لوگوں کا ماننا ہے۔ ناظرین، مہا کمبھ میلہ جو الہ آباد پریاگ راج میں لگا ہوا ہے، لگاتار حادثے پر حادثے، موت پر موت اور موتوں کا کھیل کمبھ میلے میں ہو رہا ہے۔ یعنی یوگی آدتیہ ناتھ اور نریندر مودی BJP پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے انتظامات کرنے میں، اور سینکڑوں ہزاروں شردھالوؤں کی جان چلی گئی ہے، مگر پھر بھی
بے شرم اور بے غیرت یوگی استعفی دینے کو تیار نہیں اور ان حادثوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ مہا کمبھ میلے کے دوران تلسی مارگ کیمپ میں آگ لگ گئی اور پھر کئی کیمپ جل کر خاک ہو گئے۔ مہا کمبھ نگر کے سیکٹر 18 تلسی اور شنکر آچاریہ مارگ میں گزشتہ کل جمعہ کو کیمپ میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 1 درجن سے زیادہ گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، مگر تمام کے تمام کئی کیمپ جل کر خاک ہو گئے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندوستان کی ایک بہادر بیٹی ہے کشما ساونت، جو اس وقت امریکہ میں ہے اور امریکہ میں اس نے نسل پرستی، معاشی عدم مساوات اور مزدوروں کے حقوق کے مسائل پر زبردست انداز میں آواز بلند کرنے کے لیے یہ بیٹی مشہور ہے۔ اور اسی بیٹی نے جب ہمارے ملک بھارت میں NRC اور CAA جیسا گھٹیا قانون اور ناپاک شیطانی بل لا کر ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس بیٹی کشما ساونت نے NRC اور CAA کی زوردار انداز میں مخالفت کی تھی اور NRC اور CAA کا وروध کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کشما ساونت کو بیمار ماں سے ملنے کے لیے بھی ہمارے ہندوستان نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہندوستان کا حال دیکھو کہ ایک بیٹی اپنی بیمار ماں سے ملنے آنا چاہتی ہے امریکہ سے، مگر اس کا ہی ملک بھارت اسے ویزا نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جس سے BJP ڈرتی ہے۔ اس نے BJP کی ناپاک شیطانی پالیسیوں کے خلاف زوردار آواز بلند کی تھی۔ ناظرین، نوی ممبئی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ نوی ممبئی میں منشیات سپلائی، ڈرگس، MD، نشہ آور چیزوں کو سپلائی کرنے والا گروہ بے نقاب ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 200 کروڑ کی مختلف قسم کی ڈرگس ضبط کی گئی، 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ممبئی اور مہاراشٹرا منشیات کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔